میں نے جیسے ہی کار موڑی تو ذرا دور ایک معمر شخص نے میری اس قدر توجہ لی کہ کار بھی زگ زیگ ہو گئی۔ وہ شخص بہت ہی ضعیف تھا اور کپڑے بھی کافی پتلے پہنے تھا۔ زمین سے کوئی شے وہ جھک کے اٹھا رہا تھا۔ مزید تو میں نہیں دیکھ سکی کیونکہ پیچھے ٹریفک زیادہ تھی، سو مجھے کار کو سپیڈ دینا پڑی، مگر سارے راستے میرا دل بے چین اور دماغ الجھا ہی رہا کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ ایک تو موسم کی شدت، بھلے موسم کوئی بھی ہو، گرم سے گرم یا سرد سے سرد، مانگنے والوں کا رش ایک سا ہی رہتا ہے۔ ہاں، سردیوں میں ذرا زیادہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ پہاڑوں سے بھی بیچارے پٹھان سردی کی شدت سے بھاگ کے پنجاب آ جاتے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ بیکاری زیادہ ہیں یا کم، سوال یہ ہے کہ کیوں ہیں۔ ہم کل انسانوں کو تو پورا نہیں پڑھ سکتے، بھلے ہم آدھے انسانوں کو بھی نہیں پہنچ سکتے، مگر یہ مانگنے والے اتنے بڑھتے کیوں جا رہے ہیں، اس پر تو غور ہونا چاہیے نا۔ اگر یہ بے وسیلہ اور بے گھر لوگ ہیں تو ان کی نفری بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ بات ہمارے پہنچنے نہ پہنچنے کی نہیں ہے۔ بے انتہا منع بچے چند دنوں کے سے لے کے چند مہینوں کے سے لے کے اور چند سالوں کے سے لے کے نوجوان تک بے پناہ رش ہے۔ ساری کی ساری سڑکوں پر کوئی سڑک سے خالی نہیں ہے۔ یہ سب انسان کہاں اور کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ اللہ کی دین کی کہانی اب ہوئی پرانی۔ یہ سب انسانوں کی ہی پلاننگ ہے اور بھرپور ہے، سوچے سمجھے بغیر نہیں ہے۔ آج کچھ بھی نہیں سوچتا اگر کوئی انسان تو پھر بھی ضرور اس کو معلوم ہے کہ پیٹ ایک وقت کے بعد کچھ نہ کچھ مانگے گا، اور وہ کچھ نہ کچھ نہ تو اینٹ پتھر ہو سکتے ہیں اور نہ ہی گھاس پھوس۔ تو کھانا ہے، پانی پینا ہے، گرمی میں چھت کے بغیر کہیں پڑ جائیں گے، سردی بھی آنی ہے، اس لیے کہ ہر سال چند مہینوں بعد موسم وہی نہیں رہتا۔ جب وہی نہیں رہتا تو ضروریات بھی بدل جاتی ہیں۔ زندگی کی ضرورتوں سے، سطحی ضرورتوں سے کوئی بنا دماغ کے ہی ہو تو جان نہ سکے اور یاد نہ رکھ سکے۔ ویسے تو سب جانتے ہیں اور یاد بھی رکھتے ہیں۔ ایک تو بات میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ یا تو ایک فقیر گینگ کہہ لیں یا فقیر طبقہ کہہ لیں، ان کی خود کی ہی کوئی لاجک ہوگی، ابھی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ درحالانکہ میں نے خود کا سوچندان بہت تیز کیا ہوا ہے۔ میں نے اصل میں سوچنا یہاں سے شروع کیا کہ جب میں نے ان بزرگ کو زمین سے کچھ اٹھاتے دیکھا جو نہایت پتلے اور پھٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر ان نے ساری سردیاں یہی لباس پہنا ہے تو یہ زندہ کیسے بچ گئے، اور اگر زندہ بچ ہی گئے ہیں تو یا تو سخت جان ہے یا خوش خوراک۔ میں ششو پنج میں ہوں ابھی۔ ان کی تو چھوڑیں، ان کا طرز زندگی یا گزرانے زندگی کیا ہے، مجھے تو یہ مارے جا رہا ہے کہ ہماری کوتاہی کہاں ہے؟ کیا ہماری کوتاہی ہے یا یہ بھی ایک طرح کے انسانوں کی روش ہے؟ مجھے تو نہیں معلوم، مگر سنا ہے کہ فقیر اچھا کماتے ہیں اور اچھا کھاتے ہیں، مگر ایسے ہی کماتے ہیں جیسے کہ عادت ہے کمانے کی، اور پشتوں سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے۔ کوئی اس طرز کو توڑنا ہی نہیں چاہتا، کوئی حوصلہ نہیں کرتا یا کرنا نہیں چاہتا۔ مجھے لگتا ہے خود ہی سب کے پاس ہے، آپ جس کو جتنی بھی مار لیں۔ عزت کی روٹی کم ہو یا زیادہ، وہ زیرو جس کو انسان کہتے ہیں نا، چاہتا ہی ہے خود بھلے کمپرومائز لائف گزارے، یعنی معیار زندگی کی لکیر سے نیچے جی لے، اگلی نسل کو اس سے نکالنا ہی چاہتا ہے، بھلے اس کے چھوٹے بہن بھائی ہوں یا بچے۔ غلاظت صرف انسان کا گھر ہے، وہی اس کی مہلت لے کر آیا تھا قادر مطلق سے۔ اس لیے وگرنہ اللہ سونے نے تو جن و انس کو عزت نفس خودداری دے کر پیدا کیا ہے، اس میں ڈالا نہیں ہے، گوندھا ہے، یعنی اس سے چھٹکارا نہیں کہ وہ خود کے بارے میں سوچے۔ تو پھر یہ سب میری سوچ سے باہر ہے جو ہو رہا ہے، کچھ آپ بھی سوچو اور بولو۔